کے سبق پڑھائیں، مجھے ان کو آپ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے یعنی اس انداز میں جیسے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حد الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بھائی قاری ارشد مسعود چشتی صاحب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ بار بار وہ ایک بات کہتے ہیں کہ آپ نے دلیل نہیں دی، اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ آپ میری دلیل پر تھوڑی سی توجہ لگائیں۔ اتنی مضبوط ہے کہ دعویٰ میرا ہے، دلیل آپ کے گھر ہے، مسلک میرا ہے، عمل آپ کا ہے۔ اتنی واضح صریح دلیل، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی؟ اور پھر فریق مخالف کو اس کے گھر کا حوالہ دینا رسول اللہ کی سنت ہے، یہ حدیث بھی سنائی ہے، لیکن آپ اس طرف آتے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دو رستے ہیں آپ کے سامنے، آپ اقرار کریں یا انکار کریں۔ اقرار کی صورت میں روایت پیش کرنا پڑے گی، اور انکار کی صورت میں دلیل پڑھوں گا۔ میں نے اس پر قسم بھی اٹھائی ہے کہ جب آپ انکار کر دیں گے کہ ہماری جو عورتیں تمہارے مسلک حدیث پر سینے پر ہاتھ باندھنے پر عمل کرتی ہیں، دلیل نہیں ہے، تو میں دلائل پیش کروں گا۔ کتنی واضح، آسان، روشن بات ہے، اور وزن اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن جواب نہیں۔ کہتے ہیں میں غنی ہوں، مجھے اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، اللہ آپ کو اور نوازے، ہماری دعا ہے آپ کے لیے، لیکن انعام میں نے کوئی فرضی سا بنا کر، لامحالہ سا بنا کر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ آپ کا ایک مسئلہ ہے، آپ کا مسلک ہے، عورتیں آپ کی ہیں، عمل آپ کا ہے۔ میں کہتا ہوں دلیل پڑھ، میرا کیا اس میں جرم ہے جناب؟ یہ تو کوئی مناظرہ نہ، بات ہی نہیں، بڑی سادی سی اور سیدھی سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 13-14 سال پہلے اس کا جواب آیا، آپ اپنا کوئی اعتراض لائیں کہ جس کا جواب ہمارے اکابرین نے 13-14 منٹ میں نہ دیا ہو۔ آپ 13-14 سال کی بات کرتے ہیں، میں نے تو کہا ہے کہ آپ ابھی روایت پیش کریں، ابھی روایت پیش کریں۔ اور رہی بات نتیجہ، علامہ غلام رسول سعیدی ان کے عالم اور ضعیف ہونے کے باوجود ہماری عورتیں، احناف کی عورتیں اس مسئلہ پر عمل کریں گی۔ فقہاء نے دونوں حدیث پر عمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی یہ جو بات ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمارے اکابرین کی عبارات کو آپ نہیں سمجھ پائے، ہمارے اکابرین کی عبارات آپ نہیں سمجھ پائے۔ کہتے ہیں کچھ سند بھی ہے، ذرا توجہ کیجیے، آپ علماء سے سند ہونے کے باوجود روایت موضوع بھی ہوتی ہے، سند ہونے کے باوجود روایت ضعیف جداً بھی ہوتی ہے، سند ہونے کے باوجود روایت ضعیف بھی ہوتی ہے۔ کچھ سند بھی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ حسن اور صحیح ہے۔ آگے اگلی بات میں یہ کہتا ہوں، یہ آپ کے علامہ غلام رسول سعیدی، اور اس کے شروع میں اتنی تقریضات ہیں علماء کی، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ کتاب ایک اتفاقی آپ کی طرف سے جو کتاب ہے مسلکی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے فقہاء نے ضعیف ہونے کے باوجود دونوں طرح کی حدیث پر عمل کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی عورتوں کے مسئلہ میں مسلک اہل حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں 1 لاکھ روپے دوں گا اگر ثابت کر دو۔ آپ انکار کر دو کہ میرے پاس عورتوں کے ہاتھ باندھنے کی سینہ پر دلیل میرے مسلک میں ہے نہیں، اور ₹1,00,000 کا چیک بٹ صاحب کو جمع کروا دے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق رحمت سے انکار کے بعد ₹1,00,000 کا چیک ادھر جمع کرا دے، حاصل کرنے کے لیے فقیر پھر میدان میں آ جائے گا۔ دوسری بات، آپ کو 10 لاکھ نہیں، کتاب کے برابر ہزار کے نوٹ تول کر دوں گا اگر آپ زیر ناف ہاتھ باندھنے کی کوئی ایک صحیح روایت پیش کر دیں۔ ایک غافل نہ جانیے مجھے تیری ایک ادا میری نظر میں